أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. The last three surahs or chapters of the Holy Quran which begin with قرآن کریم کی آخری 3 صورتیں جو کہ کل کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں ایک خاص اہمیت رکھتی ہیں. کل قرآن کریم میں اور جگہوں پر بھی استعمال ہوا ہے ایک خاص مطلب پہنچانے کے لیے، بلکہ مجھے کہنا چاہیے کہ خاص پیغام لوگوں کو پہنچاتی ہیں. جب آپ کہتے ہیں کل اور یہ کل دہرایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی حکم تمہیں کہا جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے، اس کو دہراؤ، اسے کہو، اس کو دہراؤ اور دہراتے چلے جاؤ. ایک طرف سے پیغام کو وصول کرو اور دوسری طرف پہنچا دو، اور پیغام کو وصول کر کے اپنے تک محدود نہ کر لو بلکہ پھیلاتے چلے جاؤ. یہ آیت قرآن کریم کی آیت مما رزقناہم ینفقون کی بھی ایک لحاظ سے تفسیر ہے جو قرآن کریم کے شروع میں آتی ہے. مما رزقناہم ینفقون میں اللہ تعالیٰ مومنین کی ایک خاص خصوصیت بیان فرماتا ہے کہ وہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے انہیں عطا کیا جاتا ہے ان کو اپنے تک محدود نہیں کر لیتے بلکہ آگے اس کو پھیلاتے چلے جاتے ہیں. ان کی مثال ایک ایسی ندی کی طرح کی ہوتی ہے جو کہ ایک جانب سے پانی لیتی ہے اور دوسری جانب سے آگے مہیا کرتی چلی جاتی ہے. ایک ایسی ندی جس کا رابطہ ایک ایسے خزانے سے ہے، ایک ایسے ذخیرے سے ہے جو کہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، اور جو کچھ بھی وہ اس خزانے سے وصول کرتی چلی جاتی ہے وہ آگے پہنچاتی چلی جاتی ہے. یہ مطلب مما رزقناہم ینفقون میں بیان کیا گیا ہے، اور یہاں پر وہی مطلب دوبارہ دہرایا گیا ہے. قریباً تمام کا تمام قرآن کریم پڑھا کیا گیا ہے، اور جو کچھ بھی قرآن کریم میں تمہیں بتایا گیا ہے وہ پیغام تم پوری نوع انسانیت کو پہنچا دو. قل هو اللہ احد. ان 3 صورتوں میں سے پہلی صورت سورہ اخلاص ہے، یا تفرید یا سورہ تجرید، یا اس کے علاوہ بھی اس کے کچھ اور نام ہیں اس صورت کے. یہ صورت اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرتی ہے ایک ایسے طریق پر جو کہ اس سے قبل کسی بھی مذہب کے کسی بھی باب میں بیان نہیں کی گئی. اور یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت کی جامع تعریف بیان کرتا ہے
جو کہ کوئی بھی ضروری چیز نہیں چھوڑتا اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی چیز بیان نہیں کرتا جس سے کسی بھی قسم کی کوئی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 4 جو آیات ہیں ان تمام باتوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں کہی جا سکتی ہیں یا کہنی چاہیے۔ قل هو اللہ احد، کہہ کہ وہ اللہ ایک ہے۔ قرآن کریم نے یہ کیوں نہیں کہا یہاں پر کہ قل اللہ احد؟ ہوا قل اور اللہ کے درمیان داخل کیا گیا ہے، اس ہوا کو ضمیر شان کہتے ہیں۔ اس کے آنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جو پڑھنے والا ہے اس کی توجہ اس کے بعد آنے والے مضمون کی عظمت کی طرف پھیرنا ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ هو اللہ، وہ اللہ ہے۔ دیکھو یہ ایک بہت خاص بات ہے، بڑی اہم بات ہے، اس کو کوئی عام بات نہ سمجھنا، بڑی سنجیدگی سے لینے والی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضمیر شان ایک ایسی چیز ہے جو کہ آنے والی چیز کی عظمت کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ تو مزید بھی اس کے مطلب ہے لیکن ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس وقت مختصر ہے۔ قل هو اللہ احد، احد کا مطلب ہے ایک۔ عربی میں بہت سے الفاظ ہیں جو کہ واحد یا ایک کو کے مطلب کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو یہاں دیکھنا ہے کہ یہاں پر احد کیوں استعمال ہوا ہے، واحد کیوں استعمال نہیں ہوا، اور کوئی لفظ کیوں نہیں استعمال ہوا۔ واحد تو جو گنتی ہوتی ہے اس میں سے پہلے کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ واحد تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واحد کے بعد 2 3 4 کی بھی آ سکتے ہیں۔ تو واحد جو ہے وہ گنتی کا جو نظام ہے اس کے پہلے لفظ کے طور پر، پہلے اکائی کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد لا محدود اور لا انتہا نمبر آ سکتے ہیں۔ اور لیکن جب ہم احد کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں، وہ اکیلم اکیلا تنہا ہے۔ تو ان دونوں الفاظ کے اپنے مطالب ہیں، خاص مطالب ہیں، اور واحد جب آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایک۔ جب ون کہتے ہیں تو اس ذہن میں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد 2 بھی ہوگا، 3 بھی ہوگا، لیکن جب احد کہتے ہیں تو ذہن میں کسی دوسرے کا تصور بھی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے بعد اس نمبر 1 کے بعد کوئی نمبر 2 بھی ہو سکتا ہے۔ ان دونوں کے خاص مطالب ہیں جو کہ دوسرے الفاظ بیان نہیں کرتے، لیکن یہ جو خصوصیت ہے کہ واحد یہاں پر بیان نہیں کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ احد استعمال کیا ہے، یہ اس صورت میں بعد میں آنے والے جو مضامین ہیں ان کی طرف بھی توجہ دلاتی ہے۔ اب دیکھیے وہ الفاظ جو یہاں پر استعمال ہوئے ہیں احد، اس میں مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی نہیں ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں، وہ تنہا اکیلم اکیلا ہے، یہ احد کا مطلب ہے۔ احد کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ اس قدر اکیلا اور شان والا ہے کہ اس کے ساتھ کا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ مجموعی مطالب میں یہ ہے کہ جب احد کسی کو کہا جاتا ہے تو اس کے علاوہ تمام مخلوق اس کے علاوہ اس کے بالمقابل ختم ہو جاتی ہے، کہ وہ اس وقت بھی
خدا تعالیٰ موجود تھا He is the only one. جبکہ کوئی بھی That shows مخلوق موجود نہیں تھی. the process of creation وہ اس وقت بھی تنہا تھا. that ابھی پیدائش کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا. is found to be تو وہ ہستی so much alone that there is nothing beside him. بعض مواقع پہ It doesn't mean ایسی اکیلی ایسی تنہا پائی گئی کہ اس کے علاوہ اور کچھ موجود نہیں تھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس جیسی کوئی اور چیز نہیں تھی، بلکہ کوئی بھی چیز نہیں تھی. تو جب آپ عہد کے یہ معنی لیتے ہیں تو ہندوؤں کا جو یہ فلسفہ ہے کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ ہمیشہ سے قائم ہیں، زندہ ہیں، انادی ہیں، اس کا بھی مکمل طور پر اس کی تردید ہو جاتی ہے. کیونکہ اگر عہد کا یہ مطلب ہے کہ وہ تنہا اور اکیلا مکیلا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی بھی چیز اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی. اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک ہے تو ہمیں اتنی ساری چیزیں کیسے نظر آتی ہیں؟ مثلا انسان ہے، زندگی کی اتنی اقسام ہیں کہ ہم ان کو گن نہیں سکتے، اور ان زندہ چیزوں کی اپنی اتنی خصوصیات ہیں کہ ہم ان کو بھی گن نہیں سکتے، اور پھر ان خصوصیات کے اتنے زاویے ہیں کہ ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے. ہم جتنا غور کرتے جائیں گے، اس پہ فکر کرتے جائیں گے، اتنا ہی سوچ کے میدان کھلتے چلے جائیں گے. تو زندگی کی لامتناہی خصوصیات ہیں اور لامتناہی چیزیں ہیں جو کہ زندگی جن میں پائی جاتی ہے. تو ہم جو بھی دیکھتے ہیں خدا تعالیٰ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے براہ راست. تو جو بھی چیزیں خدا تعالیٰ کے علاوہ ہمیں نظر آتی ہیں تو ان کی لامتناہی خصوصیات ہیں. تو پھر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ احد ہے، واحد و یگانہ ہے، اور اس کی خصوصیات جیسی دوسری چیزوں کی خصوصیات نہیں ہیں؟ یہی سوال ہے جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک صحابی کے ذہن میں پیدا ہوا. تو انہوں نے اس پہ غور و فکر شروع کیا اور یہی سوال غالب کے ذہن میں بھی پیدا ہوا. تو وہ اپنے ایک شعر میں کہتا ہے کہ جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے. حضور غالب کا شعر پڑھ رہے ہیں. حضور پوچھ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کچھ اور اگر کسی کے ذہن میں آتا ہو. تو ایک دوست نے غالب کے ایک شعر کا قصہ پڑھا ہے. تو حضور فرما رہے ہیں کہ ماہ و انجم کا ذکر ہے، مختلف چیزوں کو وہ ایک ایک کر کے گنتا چلا جا رہا ہے کہ وہ چیزیں کہاں سے معرض وجود میں آئی ہیں، کہاں سے آئے ہیں. حضور پوچھ رہے ہیں کہ کسی کو کچھ یاد ہو تو وہ بتائے. ستارے اور چاند اور سورج یہ سب کہاں سے پیدا ہوئے، اور یہ کیا ہی خوبصورت پھول اور جانور اور جاندار ہیں. تو یہ سوالات ہیں جو کہ مختلف فلسفیوں اور شعراء کے دل میں ابھرتا رہا ہے، ذہنوں میں. تو جو آنسر ان صحابی کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا، وہ صحابی بہت ہی نیک وجود تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ اکثر بہت ہی جلد ان کے سوالوں کے جوابات دے دیا کرتا تھا، ان کے ذہن میں ڈال دیا کرتا تھا. وہ جب اس سوچ میں گئے تو انہوں نے کشف میں دیکھا کہ وہ گویا کہ ایک چھوٹے سے طالب علم ہیں جو کہ کلاس روم میں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کلاس میں ایک استاد کی حیثیت سے بلیک بورڈ کے پاس کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں چاک ہے. یہ کشفی نظارہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بلیک بورڈ پہ ایک کا ہندسہ لکھا اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس بورڈ میں نیچے کہیں زیرو لکھا. تو پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ زیرو. پھر ایک اور صفر کا ہندسہ ڈالا اور پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے جواباً عرض کیا کہ صفر ہے. تو اللہ تعالیٰ صفر لکھتا چلا گیا کہ وہ بورڈ جو ہے وہ زیرو صفر سے بھر گیا، اور جب وہ بھر گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک زیرو اٹھا کے ایک کے ساتھ لگا دیا اور پوچھا کہ یہ کیا ہے.
تو انہوں نے عرض کی کہ یہ 10 ہے. پھر اسی طرح ایک اور صفر کو اٹھایا اور اس کے آگے لگایا تو پوچھا، تو جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ 100 ہے. 100 سے پھر 1000 اور 1000 سے پھر بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ وہ ان کی گنتی ختم ہو گئی. اور اس پر وہ جب اٹھ کھڑے ہوئے، ان کی آنکھ کھلی تو ان کو اس سوال کا جواب مل گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ہی ہر چیز زندگی کو حاصل کرتی ہے. اور یہی عہد کا مطلب ہے کہ وہ تنہا ہے، اپنی ذات میں خود قائم ہے. اور اگر وہ اکیلا اور تنہا اور ذات میں قائم ہے اور عہد ہے تو اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے اپنے قائم رہنے کے لیے، لیکن ہر دوسری چیز کو اپنی زندگی کے لیے، اپنی ہستی کے لیے اس کی ضرورت ہے. اور ہر چیز جب تک اللہ تعالیٰ کی داہنی جانب ہے اس وقت تک قائم رہتی ہے، اور اگر وہ دوسری جانب چلی جائے، چاہے وہ کتنی ہی اہم نظر کیوں نہ آ رہی ہو، وہ اپنی اہمیت کھو دیتی ہے. اور یہی پیغام ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صحابی کو دیا گیا کہ 0 یا 0 کو اگر صحیح جانب لگایا جائے تبھی اس کی اصل قیمت پیدا ہوتی ہے یا بنتی ہے. اگر اس کو غلط جانب لگا دیا جائے تو اس چیز کی کوئی قیمت نہیں رہتی. اسی طرح اگر آپ اللہ تعالیٰ سے صحیح طور پر تعلق جوڑیں تو پھر آپ کی ہستی کا فائدہ ہے. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ سے ہی زندگی کی جو خصوصیت ہے زندگی کو حاصل کرتی ہے اور کسی چیز سے حاصل نہیں کر سکتی. یہ عہد کا مطلب ہے. اللہ الصمد. اب صمد کا کیا مطلب ہے؟ صمد کے مطلب کو سمجھا جا سکتا ہے اگر ہم اس کے مصدر کو سمجھیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ صمدن ایک چٹان کو کہتے ہیں جو کہ بہت مضبوط ہوتی ہے، اس قدر مضبوط کہ کوئی سیلاب اس کو مزمحل نہیں کر سکتا، کوئی سیلاب اسے غائب نہیں کر سکتا. اور وہ اس قدر مضبوط ہوتی ہے کہ وہ اپنے وجود کو سیلابوں کے مقابل پہ قائم رکھ سکتی ہے. اب سوچئے کہ ایک ایسا سیلاب آیا ہو کہ ہر چیز کو تباہ کر کے رکھتے، لیکن اس میں سے ایک چٹان نکلی ہو اور وہ قائم ہو. زندگی کی تمام اقسام اس کے ارد گرد اکٹھی ہو جائیں اور اس کی پناہ حاصل کر لیں، یہاں تک کہ جب تک وہ سیلاب ہے تب تک وہ اس چٹان کے سہارے کے علاوہ زندہ نہ رہ سکتی ہیں. تو یہ وہ حالات ہیں جو کہ صورتحال ہے جو کہ ذہن میں تصور کی جا سکتی ہے. اور جب آپ کو یقین ہو کہ وہ سیلاب اس چٹان کو تباہ نہیں کر سکتا اور وہ یقیناً ہر قسم کے مشکل وقت میں سے آسانی سے گزر جائے گی، تو وہ چٹان صمد کہلاتی ہے. تو ہر چیز صمد پر انحصار کرتی ہے. صمد کسی چیز پر انحصار نہیں کرتا، کسی قسم کی مدد کا طلبگار نہیں. تو جب بھی مشکل اوقات میں، مشکل مواقع پر چیزیں اللہ تعالیٰ خدائے واحد کی طرف توجہ کرتی ہیں اور وہی انہیں مدد دے سکتا ہے، انہیں قائم رکھ سکتا ہے، اور اس کی مدد کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتی. وہ صمد خدا ہے، اور وہ خدا کسی کی مدد کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، بلکہ ہر چیز کا انحصار اس پر ہے اور اس کا انحصار کسی پر نہیں. یہ صمد کا مطلب ہے. تو اس میں بھی خدائے واحد کی ایک خصوصیت، ایک صفت پائی جاتی ہے، ایک بے مثال بات پائی جاتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ خود واحد ہے. جب آپ کو دوسری چیزیں نظر آتی ہیں اور آپ ذہن میں شاید یہ تصور لے لیتے ہوں کہ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود آپ کے زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے علاوہ دوسری چیزیں تو محض ہیولے ہیں، خاص چیز نہیں، ان سے مدد نہیں لی جا سکتی. مشکل اوقات میں صرف خدا تعالیٰ ہی ان کی مدد کر سکتا ہے اور وہی ان کو قائم رکھ سکتا ہے.
تو یہ ایک مکرر یاد دہانی ہے کہ خدا تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی چیز کوئی حقیقت نہیں رکھتی. یہ یاد دہانی سمت کے ذریعے، لفظ سمت کے ذریعے دی جا رہی ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے. اور اگر تم خدا کو بھولو تو زندگی میں ایسے مواقع ضرور آئیں گے کہ تمہیں خطرات درپیش ہوں گے. تو اس وقت اگر اللہ نہ تمہیں بچائے اور کوئی تمہیں نہیں بچا سکے گا. اور اگر تم اللہ سے دور بھاگو گے تو اللہ کا اس سے کچھ نہیں جائے گا. یہ سمت کی خصوصیت ہے، اور یہ اس میں ایک بے مثال بات ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں. لم یلد ولم یولد. اب یہاں پر ہم ایک سپیس میں بات کر رہے ہیں. لم یلد ولم یولد ایک ایسا مضمون اپنے اندر رکھتا ہے جو کہ ماضی اور مستقبل دونوں میں بیک وقت چل رہا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ اپنے آپ میں قائم رہنے کا جو سلسلہ ہے یہ ہمیشہ سے ہے، ازل سے ہے، اور یہ ہمیشہ سے ایسا ہی رہے گا. آئندہ بھی، مستقبل بعید میں بھی ایسا رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ایسا ہی رہے گا. اگر آپ کسی چیز سے پیدا ہوں تو آپ اس پر انحصار کرتے ہیں، ماضی میں آپ اس پر انحصار کرتے رہے ہیں. اور اگر آپ کسی چیز کو پیدا کریں تو آپ اس پر مستقبل میں کبھی انحصار کریں گے، کیونکہ مستقبل میں وہ آپ کی خوبیاں اپنے اندر رکھے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پھر احد نہیں رہیں گے، واحد نہیں رہیں گے، کیونکہ آپ کسی ایسی چیز سے پیدا ہوئے ہیں جس نے آپ کو اپنی خصوصیات دی ہیں، اور آپ اس صورت میں واحد نہیں رہ سکتے. اور آپ نے کسی ایسے وجود کو پیدا کیا ہے، اپنے سے نکالا ہے جس کو آپ نے اپنی خصوصیات دی ہیں، اور آپ پھر اکیلے نہ رہے، واحد نہ رہے. تو یہ جو الفاظ ہیں لم یلد ولم یولد ہیں، یہ ان تمام امکانات کی نفی کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی خدا ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایسا وجود ہو سکتا ہے جو اس کی خوبیوں کو اپنے اندر رکھ سکتا ہے، ماضی میں بھی اور مستقبل میں بھی. تو یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ ایسا خدا جو صمد ہے، جو ہمیشہ سے واحد تھا، ہمیشہ سے واحد رہے گا. اور یہ لم یلد ولم یولد میں ایک مضمر قانون ہے، پیغام ہے. ایک اور پیغام جو اس کے اندر مضمر ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس سے قبل کہ میں اس پیغام کو آپ کے سامنے رکھوں، میں قل جو لفظ ہے اس کا ایک اور مطلب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بہتر طور پر سمجھ آ سکے. قل اس بات کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ جو پیغام جو آپ کو دیا جا رہا ہے وہ آئندہ آنے والی نسلوں کو پہنچاتے چلے جاؤ. یہ صرف اس وقت زندہ لوگوں تک نہیں بات پہنچانی، بلکہ یہ پیغام آگے سے آگے آنے والی نسلوں در نسلوں، نسل در نسل لوگوں کو پہنچاتے چلے جاؤ. یہ کوئی خاص پیغام ہے جو کہ مستقبل کے لیے، مستقبل بعید کے لیے اس میں مضمر ہے. اسی لیے یہ لفظ قل استعمال کیا جاتا ہے کہ جو پیغام ہم آپ کو دینے لگے ہیں یہ کوئی ایسے مطالب اپنے اندر رکھتا ہے جس کو شاید تمہیں اب سمجھ نہ آئے، لیکن مستقبل میں نہ صرف یہ کہ لوگوں کو سمجھ آئے گا بلکہ ان کو اس کی ضرورت بھی پڑے گی. تو اس کو بھلانا مت، اس کو یاد رکھنا اور اس پیغام کو آگے پہنچاتے چلے جانا آنے والی نسلوں کو، تاکہ جب اس کی ضرورت کا وقت آئے تو لوگ اس کے مطلب کو سمجھ سکیں اور اس مطلب سے فائدہ اٹھا سکیں. اب لم یلد ولم یولد ایک پیغام رکھتا ہے مستقبل کے لیے، ایک ایسے وقت کے لیے جب اسلام کا عیسائیت سے مقابلہ ہونا تھا. تو یہ جو عیسائیت ہے تمام مذاہب میں سے جو کہ یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ اللہ نے ایک بچے کو پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود سے ایک بچہ پیدا ہوا. اسی لیے یہاں پر ترتیب کو بدلا گیا ہے تاکہ یہ
مطلب بیان کیے جائیں. بعض لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ قرآن کریم فصیح و بلیغ ہے، اس سے تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ لم یولد پہلے، یعنی کہ پہلے ایک چیز پیدا ہوتی ہے پھر وہ کسی چیز کو پیدا کرتی ہے. تو اصل میں اس کا مطلب خاص ایک پیغام پہنچانا تھا، اس لیے لم یلد ولم یولد کہا گیا، لم یولد ولم یلد نہ کہا گیا، کیونکہ جو پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے اس میں خاص اہمیت ہے، اس میں لم یلد پہلے آتا ہے، لم یولد نہیں. عیسائی یہ نہیں ایمان رکھتے کہ خدا تعالیٰ پیدا کیا گیا ہے، وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد پیدا کر سکتا ہے. تو جو اختلافی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا خدا تعالیٰ اپنی اولاد پیدا کر سکتا ہے، کیا خدا تعالیٰ پیدا کیا گیا یا نہیں پیدا کیا گیا، یہ معاملہ نہیں ہے. یہ عیسائی اور مسلمان دونوں یقین رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کبھی پیدا نہیں کیا گیا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنی اولاد پیدا کر سکتا ہے. تو یہ یہاں پر اس کی نفی کی گئی ہے. اور یہاں پر قل کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک بہت بڑی لڑائی مستقبل بعید میں ہونی ہے اور تو اس کے لیے تیار رہو، اس پیغام کو بھولنا نہیں، نسل در نسل آنے والے لوگوں کو یاد کرواتے چلے جاؤ کہ آخری اور حتمی لڑائی اسلام کی جانب سے جو لڑی جانی ہے اس کے لیے تیار کرو. لم یلد کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کیا نہیں گیا. تو وہ لوگ جو یہ یقین رکھتے ہیں یا اعلان کرتے ہیں یا اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد پیدا کی ہے، وہ یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی پیدا نہیں کیا گیا. تو یہ جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ پیدا نہیں کیا گیا، اور یعنی کہ وہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا، وہ یہ بات مانتے ہیں. تو یہ ان کے دعوے میں اندرونی اختلاف پیدا کرتا ہے بلکہ کہ اگر خدا تعالیٰ پیدا ہی نہیں کیا تو ایک ایسی ذات جو کہ اپنی ذات سے پیدائش کی صفت متصف ہی نہیں رکھتی اپنے آپ کو اس سے، تو وہ کیسے کسی چیز کو پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ وہ کسی چیز کو پیدا کر ہی نہیں سکتی. تو یہ جو دلیل ہے وہ اس چھوٹی سی آیت میں موجود ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اب لم یکن لہ کفوا احد، اس سے پہلے میں یہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ کہا گیا ہے پہلے بھی کہ احد کا مطلب یہ ہے کہ آخری، ایک لحاظ سے کہ اس کے بعد اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اس کو مزید تقسیم کیا جا سکتا ہے. واحد کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ گنتی کے آغاز میں آتا ہے. اگر واحد کو تقسیم کیا جا سکتا ہے تو وہ واحد ہوتا. کسی ایک چیز کی ایسے چیز جس کو مزید 3 میں تقسیم کیا جا سکے، تو جو اس چیز کے تیسرا حصہ ہوگا وہ واحد ہوگا، کیونکہ اس سے آغاز ہوگا. گنتی کا آغاز اگر ہم ادھر سے کریں تو واحد اصل میں وہ چیز بنے گی. اگر آپ دوبارہ اس کو گننا شروع کریں تو پھر جو 3 حصوں میں تقسیم کی گئی چیز کا تیسرا حصہ ہے وہ آغاز ہے. اور ایک جو ہے واحد جو ہے وہ ہر زبان میں آغاز کے لیے استعمال ہوتا ہے. واحد سے مراد آغاز ہے، لیکن جب آپ احد کہتے ہیں، واحد جب آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہر چیز کا آغاز، اس سے پیچھے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور وہ واحد مزید تقسیم نہیں ہو سکتا. تو عیسائی یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید تقسیم کیا جا سکتا ہے یا کیا گیا ہے 3 میں. تو یہاں پر ان کے اس عقیدے کا رد کرنے کے لیے واحد کا لفظ استعمال ہوا، کیونکہ دوسری جگہوں پر اسی پس منظر میں واحد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، کہ وہ واحد وہاں پر استعمال ہوا ہے عیسائیت کے پس منظر میں،
کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خود بتایا کہ اس صورت یہ جو صورت ہے یہ آپ کو مستقبل کے بارے میں ایسے مطالب اپنے اندر رکھتی ہے اس وقت کے بارے میں جب دجال کا خروج ہوگا. حضور نے فرمایا کہ اس سورت کی پہلی اور آخری 10 آیات جو ہیں وہ دجالیت پر پوری اترتی ہیں اور اس کے مطالب مستقبل میں کھولے جائیں گے. تو جیسے کہ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر یہ بتا دیا کہ دجال عیسائی ہی تو ہیں. ایک جانب سے ہم دیکھیں تو انہوں نے پوری دنیا پر اپنی مادی قوت کے ذریعے قبضہ کر لیا، اور دوسرے لحاظ سے ہم دیکھیں تو ان کا مذہب جو ہے وہ نامکمل ہے. انہوں نے مذہب کے تصور کو ہی بگاڑ دیا ہے اور اس طرح وہ روحانی آنکھ سے محروم نظر آتے ہیں. تو یہ عیسائیت ہے جس کی تفصیلات اس صورت میں بیان کی گئی ہیں، اور جب آپ پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات کو دیکھتے ہیں تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے. لیکن اس وقت نہیں ہے. چلیں اس وقت ہم صرف واحد کے لفظ پر ہی کافی سمجھتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے یہ عیسائیت کے عقیدے کے رد کے لیے کافی ہے. اگر وہ واحد ہے تو وہ مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اسے مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا. تو یہ چیز ذکر نہیں کی گئی یہاں پر. صرف اگر واحد نہ ہوتا تو یہ چیز مکمل نہ ہو سکتی، یہ دلیل مکمل نہ ہو سکتی. لم یلد ولم یولد نے اس چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے. ہر وہ چیز جو کہ واحد کے ذریعے واحد کے تحت بیان کیا جا سکتا ہے، اور واحد کا جو ہے اس کی پوری تعریف، اس کی پوری تفصیل لم یلد ولم یولد کے ذریعے بیان کی جا چکی ہے. ایک مقصد جو کہ یہاں پر پورا کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ واحد کے مطلب کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے جو کہ اس چھوٹی سی صورت میں بیان نہیں کی گئی تھی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اب اللہ ایک ہے اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا گیا ہے. وہ قائم بذات ہے اور ہر چیز اس پر مدار رکھتی ہے. وہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں اور ہر چیز کو اس کی ضرورت ہے، اور وہ ہمیشہ سے ایسا ہے اور ہمیشہ سے ایسا ہی رہے گا. یہ بات واضح ہے. لیکن کیا یہ کوئی یہاں امکان ہے کہ کوئی اس جیسی اور چیز بھی ہو؟ وہ نہیں، اسی کی کوئی ملتی جلتی چیز بھی ہو. جب آپ کہتے ہیں کہ اس جیسی ملتی جلتی، تو میں اس کو مزید یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ اس کی تخلیق میں نظر نہیں آئیں گی، کیونکہ ہر مخلوق اپنے خالق کا عکس اپنے اندر رکھتی ہے. تو یہ اس امکان کو رد نہیں کرتی کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اس کا یہاں پر ایک اور مقصد ہے جس کے لیے لفظ کفو استعمال کیا گیا ہے. اگلی 2 صورتوں میں اسی مضمون کو آگے بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ سورہ اخلاص میں دیے گئے پیغام کو بھلا دیں گے یا اس سے دور ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی توحید کے عقیدے سے، تو کیا ہوگا؟ آپ کو بہت سارے خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا. اس وقت جب آپ اللہ تعالیٰ کی توحید سے دور ہٹتے چلے جائیں گے. تمام خطرات جو ہیں وہ 2 صورتوں میں بیان کیے گئے ہیں اور ان کو معوذتین کہا جاتا ہے. اب ایک چیز میں
ابتدا میں بیان کرنا بھول گیا تھا کہ یہ تمام کے تمام صورتیں مکی ہیں، اس بات کو یاد رکھیں۔ اگرچہ بعض علماء اس کے برعکس بھی نظریہ رکھتے ہیں، ان میں بعض بڑے جید علماء بھی ہیں۔ حضرت ابن عباس کی طرح کے بھی بڑے علماء یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو صورتیں ہیں مدنی ہیں، مکی نہیں ہیں، لیکن حضرت ابن عباس جیسے ہی دوسرے کبیر صحابہ جو عمر میں ان سے بڑے بھی ہیں، جیسے کہ ابن مسعود، وہ یقینی طور پر یہ خیال رکھتے ہیں کہ یہ صورتیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسلام کے ابتدائی دور میں نازل کی گئی تھیں، بلکہ ان میں سے ایک صورت تو بالکل ہی ابتدا میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی ابتدا میں ایمان لے آئے تھے، تو اس معاملے میں ان کی رائے زیادہ صائب ہوگی، کیونکہ ایک ایسا بچہ جو کہ مکہ میں پیدا ہوا یا مکی دور میں ایک ایسا شخص، ایسے وجود جو کہ بچے تھے، عمر میں چھوٹے تھے، تو انہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے یا وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوئی تھی؟ مکہ میں نازل نہیں ہوئی تھی، مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ تو جب وقت کے معاملے میں ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہوگا، جو دونوں صحابی جو ایک ہی مقام رکھتے ہیں علم کے لحاظ سے، تو جو ان میں بڑے ہیں ان کی بات کو بہرحال مانا جائے گا۔ تو یہ حضرت ابن مسعود کی جو روایت ہے اس کی زیادہ اہمیت ہے، زیادہ صائب ہے، اس کو مانا جائے گا۔ مثلا صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم جو مستشرقین ہیں وہ بھی حضرت ابن مسعود کی جو روایت ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ میور بھی یہی کہتا ہے کہ نولڈکے، حضور نولڈکے کی نام کے تلفظ پر بات کر رہے ہیں کہ یہ جرمن لفظ ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ جو نولڈکے ہے، جو کہ جرمن مستشرق ہے، یہ بھی اس نظریے کو مانتا ہے، وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ یہ تینوں صورتیں مکہ میں نازل کی گئی تھیں، لیکن وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ پہلے یا دوسرے سال میں نازل ہوئی تھیں، بلکہ وہ چوتھا سال ان کے نزول کا قرار دیتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مکی دور ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، پہلا، دوسرا اور تیسرا۔ تو نولڈکے بھی یہ کہتا ہے کہ پہلے 4 سال کے اندر اندر یہ صورتیں نازل ہوئی تھیں۔ اب یہ بھی ایک خاص اہمیت کی حامل ہے چیز، لیکن یہاں پر اس کا بیان کرنے کا وقت نہیں ہے کہ بہرحال یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ مکی دور میں یہ صورتیں نازل ہوئی تھیں، مدنی دور میں نازل نہیں ہوئی تھیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، تو کہہ اور کہتا چلا جا، یہ پیغام پہنچاتا چلا جا دوسروں تک، اس دور میں رہنے والوں کے لیے کو بھی اور آئندہ آنے والوں کو بھی، اعوذ برب الفلق، کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے یا فلک کے پیدا کرنے والے، فلک کے خدا کی۔ یہ ایک مکمل ترجمہ نہیں ہے، جو ترجمہ ہے وہ فلک کے تمام جو زاویے ہیں ان کا احاطہ نہیں کرتی۔ فلک کا مطلب ہے کسی چیز کو پیدا کرنا، کچھ کھولنا، کوئی نئی مخلوق پیدا کرنا۔ تو یہ جو فلک کا مضمون ہے یہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے ایک اور جگہ پر، ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی ذالکم اللہ ربکم۔ فالق الاصباح یہاں پر صرف
ایک ہی مطلب ہے قرآن کریم کے تحت، قرآن کریم کے مطابق، کہ لارڈ آف دا ڈان جو ہیں وہ مکمل بیان نہیں کرتے مضمون کو. یہ ایک پورا کا پورا مضمون ہے جو کہ دوسرے مضامین سے مطابقت رکھتا ہے، جیسے بیج کا پھوٹنا یا کسی چیز کو پھاڑ کر اس سے نئی تخلیق پیدا کرنا، یا کسی چیز یا کسی سمندر کو دو حصوں میں پھاڑنا. فن فلکا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سمندر کا ایک حصہ ایک طرف رہ گیا اور دوسرا دوسری طرف ہو گیا، اور اس کے درمیان سے حضرت موسیٰ سہولت سے اور خیریت سے چلے گئے. تو فلک کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز جو دو حصوں میں تقسیم ہو جائے، اور جو ایسا کرتا ہے وہ چیز صرف دو چیزوں میں تقسیم نہیں ہوتی، دو لخت نہیں ہوتی، بلکہ کسی کو راستہ دیتی ہے. تو رب الفلک کا مطلب یہ ہے، قل اعوذ برب الفلک کا مطلب یہ ہے کہ ہم پناہ میں آتے ہیں اپنے خدا کی جو چیزوں کو پیدا کرتا ہے اور ایک نئی تخلیق کرتا ہے. ایک پرانی چیز سے، اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے ہر دوسری جو چیز ہے وہ عارضی ہے، اور نئی چیزیں ہر چیز سے پیدا ہوتی ہیں، لیکن صرف ایک پھاڑنے والا پیدا کرنے والا ہے. ہر دوسری چیز پیدا کی گئی ہے، مخلوق ہے. اللہ ہی وہ وجود ہے جو کہ قائم بالذات ہے اور مستقل ہے. جو کچھ بھی کائنات میں تمہیں اس کے علاوہ نظر آتا ہے وہ غیر مستقل ہے، اور نئی چیزیں اور نئی مخلوق ان سے بنتی چلی جاتی ہے، لیکن خود بخود نہیں. اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک بیج پھوٹتا ہے اور وہ دو حصوں میں بن جاتا ہے، تو یاد رکھنا چاہیے کہ ان اللہ فالق الحب والنوا، کہ یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو پروسیس ہے پیدائش کا، یہ خود بخود نہیں ہو رہا. ایک ایسی ہستی ہے جو کہ اس سلسلے کو چلاتی ہے پیدائش کے. تو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اعوذ برب الفلک، کہ میں پناہ میں آتا ہوں اس سلسلے کے مالک، اس سلسلے کو چلانے والے کی، من شر ما خلق، اس کی ان شروں سے، اس شر سے جو کہ اس تخلیق کے بعد اس تخلیق سے پیدا ہو سکتے ہیں. اب یہاں پر اچھی باتیں کیوں بیان نہیں کی گئیں، کیوں منفی طرز عمل کو اختیار کیا گیا ہے؟ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. حضور فرما رہے ہیں کہ جب آپ توحید سے اللہ تعالیٰ کی دور جاتے ہیں تو آپ کو مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آپ کو ان مسئلے مسائل اور ان خطرات سے آگاہ کیا جا رہا ہے. تو جو آئندہ آنے والی یہ دو صورتیں ہیں ان میں بالکل یہی بات بیان کی گئی ہے کہ اگر آپ سورہ اخلاص کے مضمون سے دور چلے جائیں گے تو آپ کو زندگی میں پیش آنے والے مختلف خطرات جو کہ خدا تعالیٰ سے دور جانے کے نتیجے میں پیدا ہو سکتے ہیں، ان کا آپ کو سامنا ہوگا. اور یہ سورہ فلک اور سورہ ناس میں مضمون بیان کیا گیا ہے. اور یہ جو مستقبل میں انسان کو خطرات پیدا ہو سکتے ہیں وہ بھی ان دو صورتوں میں بیان کیے گئے ہیں. یہ آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ ہر چیز جو کہ اچھی بات کے لیے، اچھے مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے، اگر اس کا آپ غلط استعمال کریں گے تو اس بات کو معمولی نہ سمجھیں، یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے بات. تو ہر چیز جو کہ اچھی ہے اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اسے غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز کا ایک خاص مقصد ہے. اور جب آپ اس کو غلط استعمال کریں گے تو اس کا جو شر ہے وہ پیدا ہوگا، اور اس کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوگی، کیونکہ آپ نے اچھی چیز سے بری چیز کو پیدا کیا. یہ اس میں پیغام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ پیدائش یا فلک کے سلسلے کو چلاتا ہے تاکہ یہ اچھی کے لیے ہو، اچھائی کے لیے ہو،
کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ خالق ہے اور وہ واحد ہے تو ہر وہ چیز جو اس سے پیدا ہوتی ہے وہ اس کی صفات اپنے اندر رکھتی ہے. یہی وہ پیغام ہے جو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق میں بیان کیا گیا ہے. ومن شر غاسق اذا وقب. اگر آپ اپنی غلطیوں کو دہراتے چلے جائیں تو آپ ایک ایسے مقام تک پہنچ سکتے ہیں جب آپ اپنی غلطیوں اور اپنی کمزوریوں کے باعث ایک دن کو رات میں بدل سکتے ہیں. یہ پیغام اب یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. یہ ایک وارننگ دی جا رہی ہے, متنبع کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر فلک سے مراد ہے اسلام کا ظاہر ہونا. جب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ظاہر کیا ہے, پیدا کیا ہے, جاء الحق وزہق الباطل کا معاملہ ہو چکا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کی توحید سے دور ہٹتے چلے جاؤ اور اس کے ساتھ معبود بنانے شروع کر دو تو یہ جو روشنی ہے یہ اندھیرے میں بدل جائے گی اور یہ دن رات میں بدل جائے گی, جو کہ ہر چیز کا احاطہ کر لے گی اور ہر چیز کو اپنے قبضے میں لے لے گی. کیونکہ غاسق کا مطلب ہے ایک ایسی رات جو تقریباً تمام چیزوں کو اپنے اندر سمو لیتی ہے, ایک ایسی رات جس نے ہر چیز پر قبضہ کر لیا ہے, جس نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا ہے, جو کہ بہت گہرا اندھیرا رکھتی ہے. تو اس وقت بھی جب کہ یہ حالات ہو جائیں تو امید پھر بھی نہیں چھوڑی گئی کہ اگر اسلام کے ظاہر ہونے کے بعد, اسلام کے نور کے ظاہر ہونے کے بعد پھر سے اندھیروں میں تم کھو گئے, اپنی غلطیوں اور اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اس دن کو تم نے رات میں بدل دیا, تو اس وقت بھی اگر تم اپنی تمام تر نیک نیتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. اور وہ رات اپنے اندر کیا لائے گی؟ وہ تمام شر کو لے کر آئے گی جو کہ رات کے اندر پھل پھول سکتی ہیں. اور سب سے زیادہ خطرناک جو شر کی فورسز ہیں جو کہ رات کو اندھیرے میں متحرک ہوتی ہیں, تو وہ آپس میں تعلقات کو, آپس میں بندھی ہوئی گیروں کو توڑیں گی. کیونکہ شر نفاسات سے مراد یہ ہے کہ وہ بری طاقتیں جو کہ گروہوں کے درمیان پھونکے مارتی ہیں تاکہ ان کو توڑا جا سکے. اگر آپ گروہوں کو آپس میں توڑتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپس میں تعلقات کو خراب کرتے ہیں, اور یہ تباہی کی قوتیں ہیں. تو یہاں پر پھر دوبارہ قرآن کریم کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جہاں پر اچھائی اور برائی کی جنگ کے بارے میں ایک تصویری کہانی کی صورت میں بیان کیا گیا ہے. شیطان کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے جو نور کو تباہ کرتا ہے اور آپس میں اختلاف کو پیدا کرتا ہے. اور 3 ایسی چیز ہے جس میں سے آدم کو پیدا کیا گیا ہے اور اس کی خصوصیات آگ سے بالکل مختلف ہیں. 3 نئی تخلیق کو پیدا کرتی ہے, نئی چیز کو پیدا کرتی ہے, اور اس پیدائش کے سلسلے سے نئی زندگی پیدا ہوتی ہے, اور زندگی پھلتی پھولتی ہے, یعنی مٹی میں, طین میں. تو یہ آپ کے سامنے واضح ہے ہر لحاظ سے کہ جب آپ نیچر کا مطالعہ کرتے ہیں کہ صرف اور صرف 3 ہی وہ چیز ہے جس میں زندگی قائم رہ سکتی ہے. آپ 3 کو خشک مٹی میں بدل دیں, اس کو آگ میں ڈال دیں, اس کو خشک کر دیں تو اس میں سے تمام زندگی ختم ہو جائے گی. تو یہاں پر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب وہ سلسلہ, جب کوئی چیز کسی لوگوں کے باہمی تعلقات کو ختم کرنا شروع کرے اور آپس میں جو اتحاد ہے وہ اختلاف میں بدل جائے, تو یہ
پہلا نتیجہ ہے برائی کا جو اس رات میں ہوگا، جس سے ہم تمہیں متنبع کر رہے ہیں، وارن کر رہے ہیں. اور قوتیں نفرت لوگوں کے درمیان پیدا کرنا شروع کرے گی، ایک قسم کے لوگوں اور دوسرے قسم کے لوگوں کے درمیان، ایک ریس اور دوسری ریس کے درمیان، ایک مذہب اور دوسرے مذہب کے درمیان، ایک طبقے اور دوسرے طبقے کے درمیان. تو وہ رات جو ہے ایک اختلاف اور نفرت کا سلسلہ اور آپس میں تعلقات ختم کرنے کا سلسلہ شروع کرے گی. گوروں کو کالوں اور زرد رنگت رکھنے والوں کو گوروں کے خلاف اکسایا جائے گا، اور اس طرح آپس میں اختلاف اس قدر ہوں گے کہ ان کی کوئی حد نہیں ہوگی. اب پہلی صورت کی طرف اگر ہم دوبارہ لوٹیں جو کہ قل هو اللہ احد ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کہہ رہا تھا. یہاں جب توحید کو توڑا جاتا ہے، ہر وہ چیز جو لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے تو وہ خدائی طاقت اپنے اندر رکھتی ہے، اور جو لوگوں میں اختلاف پیدا کرتی ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. اور یہ تمام مسائل صرف اس وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں کہ آپ ایک سے زائد خدا پر جب ایمان لائیں گے، لیکن بالآخر ایک ایسی اندھیری رات آپ کے اوپر آ جائے گی جس میں آپ ایک لحاظ سے تسلیس کے شکار ہو جائیں گے، اور لیکن یہ اس کا اختتام نہیں ہوگا. وہ جو آپس میں اختلاف پیدا کرنے والی قوتیں ہیں وہ پھلیں پھولیں گی، اور وہ تمام انسانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا شروع کریں گی. تو میرے خیال میں وقت